الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالی نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے، زندگی گزارنے کا جو صحیح طریقہ ہمیں عطا کیا ہے، اس دین کا نام دین اسلام ہے، اور اللہ اس دین کے علاوہ کسی اور دین پر ہم سے راضی نہیں ہوگا۔ عرفات کا میدان تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ اکرام کے ساتھ 1,24,000 کم و بیش صحابہ کے ساتھ آپ عرفات کے میدان میں تھے۔ 10 ہجری تھی، ذی الحجہ کا مہینہ تھا اور ذی الحجہ کی 9 تاریخ تھی۔ اس کے بعد اگلا سال شروع ہوا تو محرم، صفر اور تیسرا ربیع الاول کا مہینہ آیا تو آپ وفات پا گئے۔ وہ یوں سمجھے آپ کی عمر کا بالکل آخری حصہ تھا، اور آپ نے ایک امت تیار فرمائی اور پھر ان صحابہ کے ساتھ آپ نے حج ادا کیا۔ عرفات کے میدان میں ہیں آپ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور دین اسلام پر تم سے راضی ہو گیا۔ اليوم، آج کے دن، اکملت لکم دینکم، تمہارا دین میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے۔ عرفات کا دن، 9 ذی الحجہ کی تاریخ، 10 ہجری، اللہ نے شروع فرمایا الیوم، آج کے دن، یعنی آج سے پہلے مکمل نہیں ہوا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کیا۔ الیوم اکملت لکم، تمہارے لیے، تم سے پہلے کسی امت میں یہ تکمیل نہیں ہوئی، آج کے دن ہوئی، آج سے پہلے نہیں ہوئی۔
تم سے پہلے کسی امت کے لیے نہیں ہوئی، اور تیسری چیز یہ فرمائی تمہارے لیے ہوئی، تم ہو وہ خوش نصیب کہ اللہ نے تمہیں یہ کامل دین اسلام عطا فرمایا ہے۔ اللہ اس دین کے علاوہ کسی اور دین پر راضی نہیں ہوگا، قیامت تک کے لیے اب یہی دین رہے گا، دین اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے یہاں دین اسلام ہی ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اللہ اس کے علاوہ کسی اور دین کو قبول نہیں کرے گا۔ دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کے طریقے کو، وہ اللہ نے میرے لیے، آپ کے لیے، انسانیت کے لیے بھیج دیا ہے۔ اس دین اسلام کی یوں سمجھیے پورے دین اسلام کا خلاصہ اور اسلام کا خلاصہ وہ دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کے اوامر اور دوسری چیز ہے نواہی۔ جتنے احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنے احکامات بھیجے ہیں، ان تمام احکامات کا خلاصہ دو چیزوں میں ہے، اوامر، نواہی۔ اوامر امر کی جمع ہے، جس چیز کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اسے کہتے ہیں امر اللہ، اللہ کا حکم ہے، اس کو بجا لاؤ۔ اور نواہی اس کا معنی ہے جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے یہ کام مت کرو، اس سے رکنا، اپنے آپ کو روک دینا، اور پورا دین یہی ہے۔ جتنے احکامات اللہ نے بھیجے ہیں وہ یہی دو چیزیں ہیں، یہ کام تمہیں کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا۔ اللہ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ پر ایمان لے آؤ، شرک مت کرو۔ 5 وقت نماز اللہ نے فرض کی ہے، اللہ کے سامنے جھکو، کسی اور کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ بیت اللہ جا کر حج ادا کرو، میرے گھر کا طواف کرو، کسی اور کے گھر کا طواف نہیں کرنا۔ اللہ نے حلال کاروبار کو جائز قرار دیا ہے، حلال کھاؤ، حلال کماؤ، اور حرام سے منع فرمایا ہے۔ سچ بولنے کا حکم دیا ہے، جھوٹ سے منع کیا ہے۔ یہ چند مثالیں آپ کے لیے سمجھانے کے لیے عرض کی ہے میں نے۔ پورا دین اور پورا اسلام ہمارا وہ دو چیزیں ہیں، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے اسے بجا لاؤ، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ۔ اور پھر اسلام کی دو خوبیاں، بڑی خوبیاں ہیں، تو مجھے آپ کے سامنے یہی دو باتیں آج عرض کرنی ہے۔ دین اسلام کی بہت سی خوبیاں ہیں، ان میں سے صرف 2 خوبیاں بیان کرنی ہے۔ پہلی خوبی یہ بیان کرنی ہے کہ اسلام کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ اللہ نے جن جن باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے وہ ہماری طاقت سے زیادہ نہیں ہے۔ جن باتوں کا اللہ نے ہمیں پابند بنایا ہے، مکلف بنایا ہے، جو بوجھ ہمارے اوپر اللہ نے رکھا ہے وہ ہم اٹھا سکتے ہیں، ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ ہم پر نہیں رکھا گیا۔ گویا آپ یوں سمجھیے دین اسلام آسان مذہب ہے، ہر آدمی اس پر عمل کر سکتا ہے۔ ایک شخص جھونپڑی میں رہتا ہے وہ بھی اسلام پہ عمل کر سکتا ہے، ایک محل میں رہتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ خوبی ہے اسلام کی۔ سچا دین وہی ہوتا ہے جس میں اللہ نے ایسی فلیکسیبلٹی رکھی ہے، ایک صحت مند آدمی ہے وہ بھی نماز پڑھ سکتا ہے، ایک ڈسیبلڈ آدمی ہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے۔
کتنی بڑی خوبی ہے. اللہ نے اسلام کے اندر یہ خوبی رکھی ہے. ایک بینا انسان ہے وہ بھی اسلام پہ عمل کر سکتا ہے، اندھا ہے وہ بھی کر سکتا ہے. یہ کمال ہے اسلام کا. امیر ہے وہ بھی کر سکتا ہے، غریب بھی اسلام پہ عمل کر سکتا ہے. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا جی میں غریب ہوں، بھوکا ہوں اور جھوپڑی میں رہتا ہوں، میرے پاس مال نہیں، میں اسلام پہ عمل نہیں کر سکتا. نہیں، اسلام کی یہ خوبی ہے، ہر آدمی بادشاہ بھی کر سکتا ہے، گدھا بھی کر سکتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے انسان کو اس کی طاقت کے مطابق مکلف بنایا ہے. یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں. ولا یرید بکم العسر، تکلیف اللہ نہیں چاہتا. اللہ نے جو حکم دیے ہیں اس میں ہمارے لیے آسانی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی دین اسلام تو بڑا مشکل مذہب ہے. کہتے ہیں دین پہ چلنا تو بڑا مشکل ہے. نہیں مولوی صاحب، امام صاحب، حضرت صاحب، شیخ صاحب، ہم کہاں دین پہ چل سکتے ہیں، ہم دنیا دار لوگ ہیں، دین پہ چلنا تو بڑا مشکل کام ہے، یہ تو نیک لوگوں کا کام ہے، بزرگوں کا کام ہے. یہ غلط بات ہے. ہر انسان دین پہ چل سکتا ہے. دین آسان مذہب ہے، ہر شخص کے لیے، ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر شخص کے لیے آسان ہے. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا آج کے زمانے میں دین مشکل ہے، میرے لیے دین مشکل ہے، پہلے زمانے میں آسان تھا آج مشکل. نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا ہے. ایک آدمی ایک گاؤں میں رہتا ہے، چھوٹے سے ایک گاؤں میں رہتا ہے، بیمار ہو گیا، حکیم کے پاس جاتا ہے. حکیم صاحب اس کی نبض دیکھتے ہیں، اس کی بیماری کی تشخیص کرتے ہیں، اور بیماری تشخیص کرنے کے بعد حکیم صاحب کہتے ہیں کہ بھائی تمہیں بڑا گوشت استعمال نہیں کرنا ہے، چھوٹا گوشت استعمال کرنا ہے. کہتے ہیں حکیم صاحب ہمارے گاؤں میں چھوٹا گوشت ملتا ہی نہیں ہے. حکیم صاحب کہتے ہیں اچھا جی تمہیں مچھلی استعمال کرنی ہے. کہتے ہیں مچھلی تو ہمارے یہاں ہوتی نہیں ہے. حکیم صاحب فرماتے ہیں تمہیں دیسی گھی نہیں استعمال کرنا، زیتون کا تیل استعمال کرنا ہے. کہتے ہیں ہمارے یہاں زیتون کا تیل ہوتا ہی نہیں ہے. اب حکیم صاحب جو جو چیزیں بتاتے ہیں جو تمہیں فروٹ استعمال کرنا ہے، کہتے ہیں ہمارے یہاں تو فروٹ اگتا ہی نہیں ہے. تمہیں یہ فلاں سبزی استعمال، کہتے ہیں ہمارے یہاں سبزی ہوتی ہی نہیں ہے. اب ان کی گاؤں کی پیداوار لمیٹڈ ہے، جو چیزیں حکیم صاحب بتاتے ہیں وہ اس کی گاؤں میں نہیں ملتی. حکیم صاحب نے نسخہ لکھ کر دے دیا یہ چیزیں تمہیں کھانی ہے، یہ چیزیں نہیں کھانی. وہ کہتا ہے حکیم صاحب جو آپ نے لکھی ہے نہیں کھانی یہی ہمارے یہاں ملتی ہے، اور جو آپ نے کہا ہے کہ یہ چیزیں کھانی ہے یہ ہمارے یہاں نہیں ملتی. اب وہ باہر نکلتا ہے، لوگوں کو وہ نسخہ دکھاتا ہے، کہتے ہیں حکیم صاحب ہے تو حکیم لیکن ان کی حکمت بڑی تنگ ہے. اب یقین سے بتائے حکیم صاحب کی حکمت میں تنگی ہے یا اس کی گاؤں کے پیداوار میں تنگی ہے؟ بولو بھائی، گاؤں میں تنگی ہے یا حکیم کی حکمت میں تنگی ہے؟ میرے دوستو ہمارا حال اس گاؤں کے بیمار کی طرح ہے. اللہ ہمیں جو چیز کہتا ہے کرنے کو ہم کہتے ہیں اللہ یہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں. اللہ کہتا ہے حلال کماؤ، ہم کہتے ہیں اللہ ہم تو کرتے ہی حرام ہے، ہمارا کاروبار اول سے آخر تک ہے ہی حرام. ابا جی جو دکان چھوڑ کر گئے تھے وہ حرام ہی ہے. اللہ فرماتے ہیں سود مت کھاؤ، کہتے ہیں جی ہمارا کاروبار تو پشتوں سے سود کا چلتا آ رہا ہے. 2 نمبر چیز مت بھیجو جی ہم کیا کریں اس کے بغیر تو ہمارا کاروبار نہیں چل سکتا. جھوٹ مت بولو، سچ بولو، کہتے نہیں اس کے بغیر تو دکان نہیں چلتی ہے. اب آپ بتائیں اللہ کے دین میں تنگی ہے یا ہمارے کاروبار میں تنگی ہے؟ تنگی ہمارے اندر ہے، اسلام میں تنگی نہیں. ہم نے جو چیزیں اپنائی ہوئی ہے وہ تنگ ہے. ہم اپنی
اپنی تنگی کو اسلام کی تنگی بتاتے ہیں. یہ ہمارا بڑا ظلم ہے. اللہ نے تو ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی ہے. جو کام دنیا میں تمہیں کرنا ہے کرو، اور ایک بات ہے، حلال ہو حرام نہ ہو. تو اسلام میں تنگی نہیں ہے، اسلام میں بڑی آسانی ہے، اسلام میں بڑی وسعت ہے. اور یہ یاد رکھے، اسلام کی خوبی ہے، آج سے 1400 سال پہلے مسلمان جس طرح اسلام پر آسانی سے عمل کر سکتے تھے، آج بھی ویسے ہی مسلمان اسلام پر آسانی سے عمل کر سکتے ہیں اگر کوئی کرنا چاہے. یہ اسلام کی پہلی ایک خوبی میں نے بیان کی ہے. دوسری خوبی، اللہ نے ہمیں جن جن چیزوں کا حکم دیا ہے، اللہ کے جتنے احکامات ہیں، ان احکامات کی ایک خوبی تو آپ کے سامنے یہ بیان کی، مشکل کوئی نہیں ہے. دوسری خوبی یہ ہے، کوئی بھی اللہ کا حکم فائدے سے خالی نہیں ہے. اللہ کا کوئی بھی حکم اٹھا لیجئے، چاہے اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہو یا اللہ نے اس سے رک جانے کا حکم دیا ہو، اللہ کا کوئی بھی حکم ہو، اللہ کا ہر حکم ہمارے لیے فائدے سے ہے، فائدے سے بھرا ہوا ہے. کوئی بھی حکم فائدے سے خالی نہیں ہے. اللہ حکیم ہے، حکیم کہتے ہیں وَفِعْلُ الْحَكِيمِ لَا يَخْلُو عَنِ الْحِكْمَةِ. حکیم کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے. جن جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا اس میں حکمت ہے، اس میں فائدہ ہے، بینیفٹ ہے ہمارے لیے اس میں. لیکن یہ ایک بات سمجھیے، اللہ نے قرآن پاک میں بہت سے احکامات جو ذکر کیے ہیں، بعض احکامات کی حکمتیں اللہ نے بیان کی ہیں، بعضوں کی نہیں کی ہے. یہ اللہ کی مرضی ہے. بعض چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس کی حکمت بھی ساتھ میں بیان کر دی ہے. اس کام کے کرنے کا فائدہ یہ ہے. اور بعض چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس کی حکمت نہیں ذکر کی ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہے. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 نمازیں فرض ہے. یہ اللہ کا حکم ہے. فرمایا اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. اس آیت میں 5 نمازیں آ گئی، سورج کی ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور قرآن الفجر، اور صبح فجر کے وقت کا قرآن. اس میں ساری نمازیں، 5 نمازیں آ گئی. اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہے ہم پر. اب سوال یہ، اللہ نے نمازیں فرض کی ہے، نماز اللہ کا حکم ہے، نماز بجا پڑھو. اس کی حکمت کیا ہے؟ نماز کیوں پڑھتے ہیں ہم؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ نے وہ حکمت بیان کر دی. فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. جب تم نماز پڑھو گے تو مجھے یاد کرو گے، تم اپنے رب کو یاد کرو گے. اس میں اللہ کی یاد ہے، اس میں ذکر ہے. یہ اللہ کی یاد کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ تم 5 مرتبہ دن میں مجھے یاد کرتے ہو. اور ذکر کا فائدہ یہ ہے کہ جب تم مجھے یاد کرو گے فاذکرونی اذکرکم، جب تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہارا رب تمہیں یاد کروں گا. ایک بزرگ واعظ فرما رہے تھے اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے. فرمایا مجھے معلوم ہے میرا رب کب مجھے یاد کرتا ہے. اللہ اکبر. لوگ حیران ہو گئے.
بڑی بات کر رہے ہیں، ان کو معلوم ہے ان کا رب ان کو کب یاد کرتا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت خیریت تو ہے، آج کیسی بات کی آپ نے؟ فرمایا کوئی بڑی بات نہیں، فاذکرونی اذکرکم، جب میں اپنے رب کو یاد کرتا ہوں میرا رب مجھے یاد کرتا ہے، مجھے معلوم ہے میرا رب مجھے کب یاد کرتا ہے۔ ہاں تو اللہ نے نماز کی حکمت بیان کی ہے، فائدہ بیان کیا ہے۔ روزہ اللہ نے فرض کیا ہے، اس کی حکمت ساتھ میں بیان کر دی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے پچھلے لوگوں پر فرض کیا گیا، تاکہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی ایسی صفت ہے انسان کے اندر، ایک ایسی طاقت، ایک ایسی ایبلٹی تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی روزے کی بدولت کہ تم گناہوں سے اپنے آپ کو روکو گے، اللہ کے احکامات پہ عمل کرو گے۔ اب اس کی حکمت اللہ نے بیان کر دی کہ میں نے روزہ کیوں فرض کیا ہے۔ اس کی حکمت، فائدہ یہ ہے، زکوٰۃ اللہ نے فرض کی ہے۔ اب زکوٰۃ کی فرضیت کی حکمت کیا ہے؟ کیوں اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، مسلمان کے لیے تو اتنی بات کافی ہے، میرے اللہ کا حکم ہے مجھے کرنا ہے، لیکن اللہ جانتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے یہ بڑا ضعیف ہے، بڑا کمزور ہے، سوچتا رہے گا کہ میں اپنے مال میں سے 2.5% کیوں دے رہا ہوں، یہ سوچے گا کیوں دے رہا ہوں۔ بھائی سیدھی بات یہ، اگر مسلمان سچا مسلمان ہے اس کو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں، میرے اللہ نے کہا ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن ہم کمزور ہیں تو اللہ نے ہمارے لیے سمجھانے کے لیے اس کی حکمت بیان کر دی ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اللہ اکبر، اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مالوں میں سے آپ زکوٰۃ لیجئے، ان سے وصول کیجئے۔ کیوں؟ تطہرہم وتزکیہم، زکوٰۃ کا فائدہ یہ ہے، زکوٰۃ کے دینے سے زکوٰۃ دینے والوں کا مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اب مال کے اندر برکت آتی ہے۔ جب 1 سال گزرتا ہے اور آپ اپنے مال میں سے 2.5% زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اس مال میں سے کچرے کو نکال دیتا ہے، گند کو نکال دیتا ہے، اس میں برکت ڈال دیتا ہے، اس میں خیر ڈال دیتا ہے، اللہ کی طرف سے رحمت آ جاتی ہے اس میں، یہ مال پاک صاف ہو گیا۔ اب آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے وہ خیر والا مال ہوگا۔ آپ سمجھ رہے؟ اللہ نے حکم دیا ہے، اس کی حکمت بھی بیان کی ہے، اس کا فائدہ بیان کیا، اس کی بینیفٹ بیان کی ہے، لیکن میرا اللہ اس کی مرضی ہے، وہ جو چاہے کرے، کوئی اس سے نہیں پوچھ سکتا اے اللہ تو نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ فرماتے اللہ سے نہیں پوچھا جا سکتا اللہ نے یہ کام کیوں کیا۔ اللہ کے کاموں کے بارے میں اللہ سے سوال نہیں ہو سکتا، انسانوں سے سوال ہوگا۔ کبھی اللہ پاک حکم دیتے ہیں اور حکمت نہیں بیان کرتے، یہ بھی اللہ کی مرضی ہے۔ کبھی اللہ حکم دیتا ہے اس کی حکمت بیان کرتا ہے، کبھی حکم دیتا ہے اس کی حکمت بیان نہیں کرتا، یہ اللہ کی مرضی ہے، ہم اللہ سے نہیں پوچھ سکتے۔ ہماری سمجھ میں آئے تو بھی کرنا ہے، سمجھ میں نہ آئے تو بھی کرنا ہے۔ یہ اللہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ضروری نہیں تم ہر کام کو عقل سے پرکھ کر کرو، بلکہ جو میں نے حکم دیا ہے اس کا فائدہ تمہیں سمجھ میں آتا ہے تب بھی بجا لاؤ،
سمجھ میں نہ آئے تب بھی بجا لاؤ. ہاں ایسی بات ہے یا نہیں بھائی؟ ایک مثال سے سمجھیے. ایک بادشاہ ہے، بادشاہ وہ اپنے غلام کو بلاتا ہے، اسے کہتا ہے ادھر آؤ، یہ ایک خط ہے، یہ لے جاؤ فلاں شہر میں، فلاں شہر میں فلاں آدمی اس کو دے کر یہ خط آؤ. کبھی وہ غلام یہ پوچھ سکتا ہے کہ اس خط میں کیا لکھا ہے؟ اس کو سمجھ آئے یا نہ آئے؟ ہو سکتا ہے چھوٹی سی بات لکھی ہو، اس میں لکھا ہو کہ جی فلاں علاقے کا گورنر 2 دن کا راستہ ہے وہاں تک پہنچنے کا، بادشاہ نے لکھا ہے تمہارے یہاں کی مٹھائی بڑی اچھی ہے، وہ غلام کے ہاتھ بھیج دینا. اب غلام پوچھ سکتا ہے اتنے دور مجھے آپ 2 دن کی مسافت پر صرف مٹھائی کے لیے بھیج رہے ہیں، آپ کو کوئی عقل ہے یا نہیں ہے؟ پوچھ سکتا ہے غلام. لیکن اللہ تو وہ بادشاہ ہے جو کسی کو تکلیف دینے کے لیے حکم نہیں دیتا. پھر بھی ہم کہیں ہماری سمجھ میں بات آئی ہے یا نہیں آئی؟ بات سمجھ رہے بھائی؟ اب جو میں بات آخر میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ ذرا سنیے. نماز کا حکم اللہ نے دیا، اس کی حکمت بیان کر دی. روزے کا حکم اللہ نے دیا، اس کی حکمت بیان کر دی. زکوٰۃ کا حکم دیا، اس کی حکمت بیان کی. روزے اب اللہ پاک حکم دے رہے حج کا. فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا ہے. من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک جانے کی طاقت رکھتا ہے. اللہ نے حج کا حکم دیا ہے، اس کی حکمت نہیں بیان کی. اتنا دور جانا ہے ہمیں، اور برطانیہ سے جاتے 5000 پاؤنڈ میں حج ہوتا ہے آج کل. 5000 پاؤنڈ لگانا ہے، اتنا دور جانا ہے، 3 4 ہفتے وہاں ٹھہرنا ہے. وہاں جناب کیا ہے ساری وہ اتنے لاکھوں لوگوں میں جناب کیا ہے حج کرنا ہے. اے اللہ، اس کا یہ اپنے گھر پر آپ کیوں بلا رہے ہیں ہمیں؟ اس کا حکمت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے کرنا ہے. حکمت ہم نے نہیں بیان کی، تمہیں کرنا ہے اس لیے کہ حج وہ عبادت ہے جو عاشقانہ عبادت ہے. دماغ سے سوچنے کی ضرورت نہیں، دل میں اللہ کی محبت پیدا کرو. یہ عاشقانہ عبادت ہے. یا دماغ اپنی عقل کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو، اسے اس عقل سے مت سوچو. آپ کا محبوب، یہ مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں نوجوانوں کو، بھائی سردی، انگلینڈ میں سردیاں ہو اور دسمبر کی سرد رات ہو، اچانک آپ کے محبوب کا گلاسگو سے فون آ جائے، باہر برف باری پڑ رہی ہو اور وہ آپ سے کہے جی مجھے ابھی آپ سے ملنا ہے اور ابھی ملنا ہے اور فوراً میرے پاس آؤ. وہ آدمی اٹھے گا، گاڑی کی چابی لے گا، اور اس سرد رات میں برف باری پڑ رہی ہے، وہ گھر سے نکلے گا، گلاسگو پہنچے گا. وہ شخص کسی مفتی صاحب سے جا کے پوچھے گا کہ مفتی صاحب سردی کی رات ہے، برف پڑ رہی ہے، میرا محبوب مجھے گلاسگو سے بلا رہا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ پوچھے گا وہ؟ 2 ٹکے کا انسان آپ کو بلاتا ہے اور آپ اس کی حکمت نہیں پوچھتے. اور جس اللہ نے آپ کو مجھے پیدا کیا ہے، ہم کون ہوتے ہیں اس سے پوچھے کہ اس نے حج کیوں فرض کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی یا نہیں؟ یہاں عقل کو چھوڑ دو. آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، پاک صاف ہو کر جاتے ہیں، اور حج کے لیے جا رہے ہیں. اللہ نے فرمایا کپڑے چھوڑ دو، اب 2 چادریں احرام کی پہنو. کپڑے چھوڑ دو، 2 چادریں پہنو، خوشبو نہیں لگانی بدن میں، بال نہیں کاٹنے، ناخن نہیں کاٹنے ہیں. آپ
مسجد جاتے ہیں، اللہ کے گھر جاتے ہیں، خوشبو لگا کر جاتے، پاک صاف ہو کر جاتے، اور اللہ کے گھر بیت اللہ جا رہے، اللہ فرمانے نہیں میرے پاس خوشبو والے کپڑوں میں نہیں آنا، اسی میلے کچیلے کپڑوں میں آنا ہے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ یہاں عقل چھوڑ دو، یہ عقل والی باتیں نہیں ہے، یہ عاشقانہ عبادت ہے۔ جیسے عاشق اپنے محبوب کے پیچھے بھاگتا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی اس نے کیا پہنا ہے کیا نہیں پہنا ہے، میرے پاس اس طرح تم آؤ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اللہ اکبر۔ فرمائے کہ مجنوں صفتم در بدر خانہ بخانہ، مجنون لیلا کا عاشق تھا تو وہ گلیوں میں گھومتا پھرتا تھا، کبھی ایک گلی میں کبھی دوسری گلی میں، پٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ مجنوں صفتم در بدر خانہ بخانہ، شاید کے ببینم رخ لیلا ببہانہ۔ کبھی آپ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، وہاں چکرے لگا رہے ہیں، کبھی صفا مروہ کی سعی کر رہے ہیں، ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کی طرف چل رہے ہیں، کبھی منا جاتے ہیں، کبھی وہاں سے عرفات، پھر مزدلفہ، پھر منا، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں حج میں۔ ارے بھائی یہ ہو کیا گیا ہے آپ کو؟ تو جواب عاشق کا یہ ہوتا ہے، مجنوں صفتم در بدر خانہ بخانہ، میں مجنون ہوں، ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف بھاگ رہا ہوں، دوڑ رہا ہوں، گلیوں میں دوڑ رہا ہوں۔ شاید کہ ببینم رخ لیلا ببہانہ، شاید کسی گھر کی کھڑکی سے کھڑکی کھلے، دروازہ کھلے اور مجھے میرے محبوب کا چہرہ نظر آ جائے۔ حاجی صاحب کا کام یہ ہے، ہو سکتا ہے کسی پہاڑی پر بھاگتے ہوئے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ حج ہے میرے دوستوں۔ اب وہاں تمہیں حکمت نہیں تلاش کرنی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی مولوی صاحب یہ حج میں 5000 پاؤنڈ اتنا خرچ کرتے ہیں تو اس کا تو کوئی ہمیں نعوذ باللہ فائدہ نظر نہیں آتا، پہاڑوں میں جا کر وہاں ایک چکرے لگانے ہیں، اس سے بہتر یہ ہم کسی غریب کو دے دیں، فائدہ ہوگا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی قربانی کی کیا ضرورت ہے، جی حاجی لوگ لاکھوں قربانیاں کرتے ہیں، یہ پیسے بہتر ہے کسی غریب کو دے دیں۔ تو ایسے لوگوں کو میں 2 باتیں کرتا ہوں اور آپ بھی سن لیجئے، آپ کو ملے ایسے لوگ تو آپ ان کو یہ 2 باتیں کہہ دیا کریں۔ پہلی بات تو ان سے کہے کہ یہ پیسہ خرچ کرنا آپ کو صرف حج میں نظر آتا ہے، جب تمہاری شادیاں ہوتی ہیں اس میں خرافات کرتے ہو، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہو، اس وقت تمہیں یہ غریب نظر نہیں آتا؟ صرف اللہ کے نام پر خرچ کرنے میں تمہیں پیسہ نظر آتا ہے، جب تمہارے یہاں تم ساری خرافات کرتے ہو، اسراف کرتے ہو، فضول خرچیاں کرتے ہو، اس وقت تمہیں کوئی غریب کیوں نظر نہیں آتا ہے؟ پاکستان میں ایک شادی ہوئی تھی کچھ سالوں پہلے، اور پھر ایک کیس بھی بن گیا تھا اس پر، اس میں جناب کوئی تقریباً 5 کروڑ کے قریب اس پر خرچہ آیا تھا۔ یہاں لاکھ روپے کا 2 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا حج ہے، اور انگلینڈ میں 50,000 کا 5,000 کا حج ہے، وہاں ہمیں پیسہ نظر آتا ہے کہ یہ کیوں خرچ ہو رہا ہے، ادھر کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، وہ نظر نہیں آتا کسی غریب کو دے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ حکمت اور فائدے کی باتیں کر رہے ہیں، یہ باتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہیں آئی۔ آپ مدینے سے روانہ ہوئے حج کے لیے، اور آپ کے ساتھ صحابہ ملتے گئے، جڑتے گئے، 1,24,000 صحابہ مکہ پہنچے، اور آپ کتنے دن میں پہنچے؟ 25 ذوالقعدہ کو آپ نکلے، 25 کو، اور 4 ذوالحجہ کو آپ مکہ پہنچے، کتنے دن ہوئے؟ 9 دن۔ آج مکے سے مدینہ اور مدینے سے مکہ کتنے دیر میں آپ پہنچ جاتے ہیں؟ 4 گھنٹے میں۔ اور حضور کتنے دن میں پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم؟ 9 دن میں۔ اتنی تکلیف آپ نے کی،
9 دن میں آپ پہنچے وہاں. پھر یہ جتنے 1.25 لاکھ صحابہ ہیں سب نے قربانیاں کی، اور وہ تو اس وقت زیادہ غربت تھی. حضور کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ 1,24,000 جانور ذبح کرنے سے بہتر ہے ہم کسی غریب کو دے دیں. اور پھر اگلی بات سنیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، ہمیں تو اپنی ایک قربانی دیتے ہوئے جناب سوچتے رہتے ہیں کہ جی اللہ نے کیوں فرض کی ہے. مولوی صاحب سے پوچھتے بھی ہیں، مولوی صاحب یہ قربانی فرض کیوں ہے؟ 100 پاؤنڈ لگاتے ہیں وہ بھی ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ یہ قربانی کیوں کر رہے ہیں. قربان جائیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی، 100 اونٹ ذبح کیے. کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ. ایک اونٹ میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں. 100 اونٹ میں کتنے ہوئے؟ 700 آدمی. آپ کی بیویاں جو آپ کے ساتھ تھی وہ 9 تھی، ان کو بھی شریک کیے، تو 700 میں سے باقی تو سب آپ نے کی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں دنیا میں آج تک کسی بادشاہ نے اتنی بڑی قربانی نہیں کی جتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. کوئی بادشاہ ایسا نہیں گزرا جس نے اتنی بڑی قربانی حج پہ دی ہو جو اللہ کے رسول نے دی ہے. 100 اونٹوں کی قربانی، اور ان میں ان قربانیوں میں 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے نہر کیے. 63 اونٹ. آپ ذرا ایک اونٹ نہر کر کے دکھائے. صرف ایک اونٹ محلے میں نہر ہوتا ہے تو ایکسپرٹ قصائی آتے ہیں، اس کی ایک ٹانگ باندھتے ہیں، اس کے منہ کو بھی باندھ دیتے ہیں، پھر اس کو جناب 2-3 آدمی پکڑتے ہیں، پھر آدمی جاتا ہے نہر کرتا ہے. نہر یہاں پر چھری مارتے ہیں، ایسا چھری مارتے ہیں، اور وہ بھی بڑے زور سے مارنا پڑتا ہے. شارپ چھری ہونی چاہیے، بڑے زور سے مارنا پڑتا ہے. آپ 1-2 مرتبہ مارے پتہ چلے گا ہاتھ میں کتنی طاقت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 63 سال کی عمر میں تھے. کتنی عمر میں تھے؟ 63 ایئرز کے تھے آپ، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے خود 63 قربانیاں کی ہیں. اور ایک عجیب بات اور بتاؤں، حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث میں، جب یہ اونٹ اور باقی جو 63 میں سے باقی تھے حضرت علی نے کیے ہیں رضی اللہ عنہ نے. جب یہ اونٹ کھڑے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چری لے کر ان کو نہر فرما رہے تھے، تو جب آپ نے چری ہاتھ میں لی تو کسی اونٹ کے پاؤں کو نہیں باندھا گیا، کسی اونٹ کے منہ کو نہیں باندھا، کسی اونٹ کو نہیں پکڑا. حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں، ہر اونٹ خود آگے آتا تھا، آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا. اللہ اکبر. ہر اونٹ یہ چاہتا تھا کہ حضور کے ہاتھ سے میں قربان ہو جاؤں. اے میرے دوستو، ہر جگہ عقل مت لڑاؤ. اللہ نے یہ کیوں ہمیں حکم دیا، یہ کیوں دیا ہے، حج پہ کیوں جاتے ہیں، وہ پہاڑوں میں چکر کیوں لگاتے ہیں؟ میرے دوستو عقل سے مت سوچو، دل سے سوچو. وہ ہمارا اللہ ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اس کا حکم ہے میرے پاس آؤ، ہمیں جانا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.